الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و نبینا محمد آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ آیا ہے تو جہاں میں مثال شرار دیکھ، آیا ہے تو جہاں میں مثال شرار دیکھ، دم دے نہ جائے زندگی ناپائیدار دیکھ۔ میری ایک ہی نصیحت ہے آپ لوگوں کو، خود اپنے لیے بھی، کہ زندگی بے وفا ہے، کوئی نہیں جانتا کب وہ اس دنیا کو چھوڑ جائے، بالکل بے اعتبار۔ میں نے جو شعر آپ کے سامنے پڑھا، اس کے اندر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس طرح تسی ویکھ لے جے اگ دی چنگاری ہوندی ہے، پڑکدی ہے، بس بجھ جاندی ہے۔ آیا ہے تو جہاں میں مثال شرار دے، 50-60 سال بھی عمر گزاری ہے کی ہے، اکھ چمکن دے برابر۔ دم دے نہ جائے زندگی ناپائیدار دے، اے فانی دنیا کدے دھوکھا نہ دے جائے، تو لمبے منصوبے بناوندا رہ جائیں تے کم وچے رہ جائیں۔ اللہ دے رسول علیہ السلام تے جدوں یہ صورت اتری، بظاہر دے اندر کوئی شے نہیں نظر آوندی، بے وچ آپ دی وفات دی خبر ہے، مگر یہ بالکل حج دے زمانے چ تشریق دے دناں چ جدوں آپ حج تو فارغ ہو گئے، اس ویلے صورت اتری اور اللہ تعالیٰ نے آپ نے اطلاع دیتی کہ کام تیرا مک گیا، ہون چل چلاؤ۔ اس تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن صحابہ کرام دی مجلس پوچھے، اب یہ سورج جڑی دے بارش کی ہے، لوگوں نے اپنا خیال دسیا، بلا آندا اللہ، تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ پوچھا تو انہوں نے آخیا حضرت عمر رسول اللہ عنہ آپ دی وفات دی اطلاع تھی، جدو کم مک گیا دنیا تے ہن پھر کی حضور نے کرنا۔ تو اس صورت دے اندر جڑا آخری عمل جڑا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو دسیا، میں اپنی اور تواڈی توجہ دی طرف ہی مبذول کرنا چاہوں کہ میرا تواڈا کوئی پتہ نہیں ہے رمضان آخری ہوئے، بلکہ دن ہی آخری ہوئے، گھڑی آخری ہوئے، اس تو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کڈا وڈا کارنامہ انجام دیتا، اذا جاء نصر اللہ، کہ اللہ دی مدد آپ دے شامل حال ہوئی، ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، تے فوجاں اسلام چ بڑھدیاں آپ نے ویکھ لئیاں، سارے عرب جگہ جگہ جماعتاں ہو رہی ہیں، مگر حکم کادا ہویا ہے؟ آخر تے جڑی گل انہوں نے کہی، ساری نیکیاں دی سٹمپ جڑی ہے بے آ مور لگو گی تو تہاڈا بیڑا پار ہونا، ورنہ گل کوئی نہیں ہونی۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، اندازہ کرو جنہاں تو اعلیٰ کم اس دنیا کے اندر کوئی ماں دا لال کر نہیں سکیا، نہ قیامت تک کر سکنا، ایڈے وڈے کارنامے تو بعد بھی اللہ پاک نے فرمایا فسبح بحمد ربک، جو کچھ ہویا نا تے اللہ دی تعریف بیان کر تے انہوں پاک بیان کر کہ اللہ تو بے عیب اور پاک ہے، ساری تیری مہربانی ہے۔ واستغفرو، تے اللہ کو معافی مانگ، کنوں کیا جا رہا ہے؟ اللہ دا حبیب جیلی اللہ پاک نے ساری دنیا کو معراج دی رات انبیاء کو پیچھے نمازاں پڑھائیں، واستغفر انہو کان توابا، تے یقین رکھ تیرا رب بڑا ہی توبہ قبول کر۔ اس باروں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماؤندیاں کانا فی آخر امر یکثر من قول سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ۔ اما فرماؤندیاں اخیر زمانے پھر رسول اللہ دی تسبیح رہ گئی، میں دیکھا حضور ہوئی دہرائی جاندے سی سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، اللہ تو پاک ہے، سارے کمال تیرے ہے، میں معافی منگنا کہ توبہ کرنا۔ قالت عائشہ تو قلت یا رسول اللہ ما لی اراک تکثر من قول سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ تو عمر میں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماؤندیاں میں آکھیا اللہ دے رسول مینوں نظر آوندا ہن تسی ہر وقت ہوئی پڑھدے رہندے جے، قال ان ربی اخبرنی انی سارا علامۃ فی امتی وامرنی اذا رأیت تلک العلامہ ان اسبح بحمدہ واستغفر فقد رأیت۔ اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا عائشہ رب نے مینوں اطلاع دیتی سی ایک نشانی ہو تیرے آخر وقت دی، وہ نشانی جو تو اپنی امت ویکھ رہے گا تو پھر اللہ دی تسبیح کریں حمد کریں، تے میں ہن عائشہ نشانی ویکھ لی ہے، واقعی میری زندگی تے اذا جاء نصر اللہ والفتح
تو رسول کریم دی زندگی دا بھی انجام اور اخیر تسبیح حمد تے استغفار تے ہویا. یہ ہوئی گل حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماؤندیاں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل ان یموت یکثر ان یقول سبحانک اللہم و بحمدک استغفرک و اتوب الیک. انہاں تو جڑا مرضی کلمہ پڑھ لو معنی ایک ہی کہ اے اللہ میں تیری تسبیح اور حمد کردا تیرے کو معافی منگدا ہے. تو اللہ رب العالمین نے جب اپنے حبیب پاک نوں جنہاں تو اگے کوئی نیکی نہیں کر سکے انہاں نوں بھی کیا بھی اس کارنامے تے فخر نہیں کرنا تے نہ کوئی نعرے لگاونے ہیں. جے کچھ ہو سکیا تے اللہ دی مہربانی سمجھی انہوں کہا کہ تو بے عیب ہے تیرا ہی سارا فضل ہے تے اپنے بارے چ کو اللہ کو معافی مانگ تے توبہ کر. اللہ دے رسول علیہ السلام کر دے. اس تو رسول کریم علیہ السلام دا جڑا ارشاد پاک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے 10 سال حضور دی خدمت کی ہے. مدینہ شریف اللہ دے رسول آئے بڑی خوش قسمت ماں نکلی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 2 عورتاں جنہوں نے مکے ہی مدینہ شریف آن تو پہلا جا کے حضور دی بیعت کی اتنے اسلام قبول کیتا جنہاں جو حضرت ام سلیم آدھے حضور پاک کو پھڑ کے لائے بیاہ 10 سال دا بچہ اللہ دے رسول تانوں دیتا انہیں ہن گھر دا کام کوئی نہیں کرنا تہاڈی خدمت کرنا. اس تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین چوں حضرت انس خادم رسول اللہ ہوگا کہ رسول اللہ دا خادم. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے رسول کریم علیہ السلام نے حدیث پاک فرمائی کلو بنی آدم خطا. آدم دا کوئی بیٹا غلطی تو پاک نہیں کسے نو باہر نہیں کڈیا نہ کسے نبی نو نہ کسے دوسرے نو. فرمایا آدم دی ساری اولاد خطا کار ہے وخیر الخطائین توابون. سارا تو بہتر غلطی کرنے والے وہ جڑے توبہ بہت کر. توبہ اللہ نو ایڈی پیاری ہے. غلطی تو پاک کی ہونا بے آدم علیہ السلام سامنے سی اللہ تعالیٰ دے کیا کیا جنتی اے دشمن ہے دی گل نہ منی درخت نہ کھاویں انہوں بھی دھوکھا دیتا ہے ابلیس نے. اور کڈی توبہ کی قرآن چ رب نے نقل کرتا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہ تعالیٰ نافرمانی کر کے اسی اپنا آپ تباہ کر بیٹھے ہیں. جے ہن تو رحم نہ کریں تو معاف نہ کریں تو ٹھکانہ کوئی نہیں ہن بچن لی تھاں کوئی نہیں. اللہ نو پیارا لگا قرآن دے اندر درج کر. اس تو اللہ دے رسول علیہ السلام فرماؤں دے مسند احمد ہے ترمذی ہے ابن ماجہ ہے مستدرک ہے کلو بنی آدم خطا. کوئی اتنے دم نہ مارے کہ میں کام پورا کرتا جے گناہ نہیں ہویا تو جنی نیکی کرنی چاہیے اونی نہیں ہو سکتی. اس تو اللہ دے رسول علیہ السلام دی دعا چھوٹی جی اللہ میں نہیں اعوذ بک من شر ما عملت و من شر ما لم اعمل. اے اللہ جو میں کر بیٹھا غلط کام وہ دے نقصان تو بھی تیری پناہ منگنا کہ بچائیں مینوں و من شر ما لم اعمل. تے جڑا کرنا چاہیے سی نہیں کر سکیا وہ بھی معافی تو ہی دینی. کچھ نہیں سی کرنے چاہیے کر بیٹھا کچھ کرنے سی نہیں ہو سکتا. اس تو جس پائی اپنی بولی سے گل کہی ہے کنڈے دے تول پوری کہی ہے پورا کسے نہ تولیا جس تولیا سو کٹ. نبی ولی من کے گئے اللہ تیرا حق ادا نہیں ہو سکیا تیری شان بہت بلند ہے تیرا حق کیسے ادا کرنا پلے کی ہے سر. اس تو فرمایا سب بنی آدم خطا کار ہے اور سارے بنی آدم تو بہتر توبہ کرنا. اللہ دے رسول علیہ السلام دا ایک ذکر یاد کر لو. چلو رمضان شریف ہے ہن تو شروع کر دیو کہ ہر نماز تو بعد 100 مرتبہ اللہ دے رسول علیہ السلام بھی پڑھتے تھی اللہم اغفر لی ورحمنی اللہم اغفر لی وتوب علی انک انت التواب الغفور. اے اللہ مینوں بخش دیں تے میرے تے رحم کریں میری توبہ قبول کریں. اللہم اغفر لی وتوب علی انک انت التواب الغفور. ذکر سی اللہ دے رسول پڑھ دے کہ معاف کریں تے توبہ قبول کریں تو بخشن ہار ہیں تے توبہ قبول کریں. اس تو اللہ دے رسول علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا بڑی تسلی دیتی کہ سارا تو چنگے تو ارچو توبہ لمن وجد فی صحیفۃ استغفار کثیرہ. عبداللہ بن بصر ام المؤمنین عائشہ ابو درداء اتنے 3 صحابی روایت کے پیغمبر خدا نے فرمایا سارا جو خوش قسمت تے نصیبے والا چنگا بندہ ہوا جہدے نامہ مارچ دن قیامت دے استغفار بہت نکلیا معافی انہیں بہت منگی ہوئی اے نیکیاں جو نکلیا سمجھو دے نال خوش قسمتی کوئی نہیں. وڈا عمل بھی طرف اللہ رسول نے توجہ دلائی کہ دنیا تو جاندے آیا تائب ہو کے جاؤ اتو توبہ اور استغفار کر کے جاؤ معافی منگ کے جاؤ. معافی اللہ نے دیتی تو سارے بیڑے پار ہو جائیں.
اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک شخص اسلام قبول کر لیا آیا، شکر ہے رسول اللہ کا زمانہ اسی پا نہیں سکے تو ریکارڈ سارے تک پہنچ گیا، جو اس وقت ہویا سارا لکھن پڑھن چ آ گیا۔ سارے دلوں میں کوئی ٹھنڈ پی جاتی بھی چلو اس مجلس سے نہیں سی سن تو لیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماؤں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک شخص نے آ کے آخیا یا رسول اللہ میں اسلام قبول کیتا، جا رابی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال علمنی کلاما اقول، اے سارے لکھ کے تقسیم کر دینے تاکہ روزیں سارے بندے انہوں پڑھن، فوٹو سٹیٹ کرا دینے، کوئی ایسا کلام اللہ دے رسول مینوں سکھا جڑا میں پڑھیا کراں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قال قل لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ رب العالمین لا حول ولا قوت الا باللہ العزیز الحکیم۔ یہ تشریح لگ گیا تو پھر خطبہ اور پاسے چلا جاؤ، یہ اللہ دے بارے اللہ دے رسول نے اخیر کر کے کوئی ایسی گل جڑی سمجھنی چاہیے اللہ نو کداں منیے بیان کر دی۔ فقال فحاول ربی فمالی، اس بدوی نے آخیا یا رسول اللہ سب کچھ اللہ لیا، مینوں بھی کچھ لبو گا، مینوں بھی کچھ سکھاؤ نا جڑا میرے فائدے دا ہوئے۔ فقال قل اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی وعافنی، اے 5 گلاں سکھاتیاں دے جنہ مرضی کو سوچ رہا ہے، کسے بندے دا کوئی کمی تو باہر نہیں، اے 5 دعاواں کری جائے ہر حاجت دے آ گئی ہے۔ تد ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ پھر مرکات لکھ دیں کہ پیغمبر خدا علیہ السلام نے جو سکھایا اللہ مغفر لی اے بمحو السیئات، پہلا مرحلہ کہڑا کہ برے کام جڑے اللہ انہوں نے مٹا دے، پہلا تو یہ جان چھٹے کہ جو برائیاں کر چکا اللہ تعالیٰ انہوں تے ربڑ پھیر دے تو معاف کر، پہلی یہ گل کہ اللہ مغفر لی اللہ بخش دے معاف کر دے۔ اگلا مرحلہ صرف یہ تھی گل مک دے وارحمنی اے بتوفیق الطاعت پھر حرکات سکنا، شرع کرنے والے دی قربان دئیے رسول اللہ دے موتیاں دی کیویں قدر کیتی، فرمایا پھر کیا میرے تے رحم کر، رحم کی ہے وہ بیماری ختم، گناہ مٹ گئے، ہن نیکیاں دی توفیق دے میں چلدا پھردا جو بولاں جو کراں میری ہر حرکت اور سکون جڑا وہ مینوں نیکی دی توفیق دے، ہر وقت تیری رحمت میرے نال رہے، میں نیکی تے رستے تے قدم چلدا رہے، میرا وحدنی اے لأحسن الاحوال، تے مینوں ہر وقت ایسے رستے دی ہدایت دے جڑے میرے لیے بہترین حالات ہوں، اچھے تو اچھے حالات مینوں سکھا، ہر معاملے میری رہنمائی کر کہ میں بہتر تو بہتر معاملہ جڑا انہوں اختیار کراں، ورزقنی ای المال الحلال، پھر آ کے مینوں رزق دے حلال مال، حرام نہ میرے مال شامل ہو جائے، وعافنی اے من الابتلاء بما یضر فی المآل، تے آفنی چاہ گیا بے مینوں کسے ایسی ازمائش تے نہ پا دی جڑی انجام کار میرے لیے نقصان دے، اخیر انجام برا ہوئے اس دنیا دی یا آخرت، انہاں تو بچا۔ 5 دعاواں آپ نے فرمایا وہ اللہ دی کر لیا کر، رواہ مسلم، امام مسلم ابن حجاج قشیری رحمۃ اللہ نقل کیتا، رب لی وہ کیا کر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ رب العالمین لا حول ولا قوت الا باللہ العزیز الحکیم، کہ اپنے لیا 5 منگ لیا کر، اللہ بخش دے رحم کر، ہر وقت صحیح رستے تے اور ہدایت تے چلاؤندا رہے، اور مینوں رزق حلال دے، کہ ہر ایسی شے تو بچا کے رکھیں جی اخیر نہ چنگی ہوئے اس دنیا یا اگلی دنیا۔ تو اللہ دے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے سب تو زیادہ جڑی چیز سے زور دیتا وہ استغفار ہے، آپ بھی بڑا کیتا، ایسا فرماتا کہ آج تک کہ جہری اور کافر سانوں نے تو سے پیغمبر نے آخیا انہ لا یغان والا قلب، کہ میرے دل تے بھی پردہ پی جاندہ اس پاروں میں روزانہ 100 باری اللہ کو معافی منگدا توبہ کرنا، تسی کہڑے نبی دیاں گلاں کر رہے بڑا پاک سی صاحب یغان والا قلب، میرے دل تے بھی زنگ چھا جاندہ، بالکل کوئی نہیں بچیا، اے اللہ دی رحمت رحمت بغیر گل نہیں بننی۔ تاد اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا کسے بندے نو دے عمل جنت نہیں لے جان گے جب تک اللہ اپنی رحمت نہ ٹک نہ لوے۔ کہ لوگوں نے آخیا یا رسول اللہ ولا انت، تسی بھی نہیں، فرمایا میں کس طرح جا سکتا، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور فضل کروں گا تے بیڑا پار ہونا، ورنہ قدم قدم دے ہاں کوئی خیال دل چاہ جاندے، پیغمبر بھی انسان ہے، شہوت دا خیال آ گیا کوئی اور، حدیث پاک ایسی ہیں موجود کی ہوں واقعات بیان کریں سب حدیثاں موجود ہے، آپ نے اسے بھی دا علاج کیتا۔ اللہ دے رسول نے حق فرمایا کہ آدم دی ساری اولاد خطا کار ہے،
اور سب تو بہتر خطا کار توبہ کر رہے. اللہ نے یہ نہیں کوئی اعتراض کہ بندے کو غلطی ہو جائے. اس حدیث پاک تو لوگ دھوکھا کھا جاندے بھی جے تسی گناہ نہ کر دے اللہ تمہیں تباہ کر دیندا، تہاڈے تھاں وہ بندے لیا جڑے گناہ کر دے تو معافی منگدے تو انہوں نے بخشدا. بڑا مغالطہ ہے لگا. اللہ کرواؤندا نہیں تے ناراضی ہے، مگر انہیں مخلوق تو انسان پیدا تد کیتا. اللہ تعالیٰ دیاں بہت ساریاں شاناں معطل ہو جاندیاں. یہ گناہگار انسان نہ ہوندا، نہ خدا غفار ثابت ہوندا، نہ تواب ثابت ہوندا، نہ رحیم تھا. کتنے جاندیاں اودیاں بخشاں اور توبہ قبول کرنے. یہ سارا مدر ہے کہ بیمار ہونے ہیں تو علاج کر رہے نہیں بھی بیمار ہوندے پھرو. حکم ہی بچو مگر ہو جانا بیمار انسان تو ہے. اسی طرح خطا تو بچن کا حکم ہے مگر بچدیاں ہو جانا. اللہ تعالیٰ نے آخیا یہ ایڈا پریشان نہ ہو، ایڈا مینوں خطرہ ہوندا نا گناہ ہو جائے گا تو میری حکومت اٹھ جانی، تمہیں پیدا ہی کیوں کردا؟ مینوں سارا پتا بھی ہونے ہیں. بھائی راج ہوتا ہے بھی توبہ کرو، تسی معافی منگ لیا کرو، کام ٹھیک ہو جائے گا. غلطی اور گناہ دے نال جڑا نا یہ کوئی نقصان نہیں، توبہ ہونی چاہیے. اے رمضان شریف کا آخری جمعہ میرے سامنے کاشف بچہ ویک کیا، لوگوں نے اپنے جھگڑیاں پر انہوں برا بھی کیا مگر بندہ صالح. امام ابن حجر بھی لکھ دیتا ہے تہذیب کے اندر کہ صدوق اور صالح ہونے تے کوئی شک نہیں. بہت نیک سی، پرہیزگار سی، سچا سی، مگر اہل بیت دی محبت سے حد تو گزر گیا. بہت حضرت علی نے محبت رہی، اس تو لوگ ناراض ہیں مگر صدوق اور سچے ہونے کوئی شبہ نہیں. عبدالسلام ابن صالح ابو سر لکھ دے کہ بالکل آدمی ہے نا، مگر خادم سی حضرت امام علی رضا دا. امام حسین رضی جاداد چوں امام علی رضا دے نال رہا، انہوں دی خدمت کی تھی. اور جدوں حدیث سناوندا سی ابن ماجہ دی پہلی روایت بھی ایمان دے باب جڑی سناونا کہ میں نے حدیث سنائی ہے امام علی رضا نے. انہیں اپنے باپ موسیٰ کاظم کو سنی تھی، انہیں امام جعفر صادق کو سنی ہے، انہیں محمد باقر کو، انہیں زین العابدین کو، انہیں حسین کو، انہیں اوتھے پھر لکھ دے سی. یہ فکرہ وہ کہندا سی رمان بن اللہ لکھا کہ یہ سند میں ایسی بیان کی ہے کہ اگر کسی مجنون تے پڑھتی جائے نا کہنا نیک لوگوں کی حدیث ہے تو تندرست ہو. اور شرح کر دیں جڑے سارے کہ یار کیوں مجنون نے ٹھیک نہیں ہونا، رسول اللہ دے خاندان دے چوٹی دے بندیاں دے نا آئے کہ کون ہے سلسلہ سناؤں. تو عبدالسلام کہندا ابو سلط کہ آخری جمعہ سی میری ملاقات ہے امام علی رضا نال. آپ نے پوچھا ابو سلط شعبان گیا لنگ، مہینہ گیا ہی مک، دن رہ گئے تھوڑے، کہ میں سمجھدا تو شعبان کوتاہی بہت کی. رمضان دا استقبال اس طرح ہونا چاہیے سی کہ تو گناہ تو پاک ہویا ہوندا، اللہ تعالیٰ دے اس مہینے داخل ہونا تے عبادت دا بھی مزہ ہوندا، رب بھی خوش ہوندا. گناہ نہ لکھ لیا رمضان شروع ہو جائے کڈی ماری گل کہ تو جے ہن نہیں کر سکیا کہ بیٹا ابو سلط جہے دن رہ گئے نا انہاں چاہ دعا نہ چھڈ. میں تانوں بھی دسدا حقیقت یہ ہے دعا ایسی امام نے دسی بھی صرف رسول اللہ دا بچہ ہی دس سکتا. اللہم ان لم تکن غفرت لنا فی شعبان فی ما مضی منہ، اے اللہ جڑے شعبان دے دن گزر گئے اگر یہ اسی معافی منگ کے پاک نہیں ہو سکتے. اللہم ان لم تکن غفرت لنا فی ما مضی من شعبان، جے کوتاہی ہو گئی بھی 27-28 دن ایویں لنگ گئے تیاری نہیں کی تھی، فاغفر لنا فی ما بقی منہ، ہن اس شعبان تو جنے کے دن باقی رہ گئے کہ مینوں پاک صاف کر، مینوں معاف کر دے، میں بالکل صاف ستھرا ہو کے اللہ تعالیٰ نے ملاقات کراں. دن آن جنہیں روزے رات نو قیام، اللہ تعالیٰ کے سامنے نفلاں کھڑا ہے، جنہیں روزے رکھے کہ اللہ تعالیٰ ایڈا راضی کہ حدیث پاک فرمایا ہر نیکی دا حساب میں فرشتیاں نو سمجھاتا کہ 10 گنا تو لے کے 700 گنا لکھ دیا کرو، مگر الصوم فإنہ لی وأنا أجزي، روزہ رہن دیو، یہ تہاڈی سمجھو باہر گل ہے، میرے لیے وہ بندہ رکھدا بھوک تے کٹدا، یہ ثواب میں اپنے ہتھی دوں گا، یہ میں دوں گا، یہ تہاڈے بس دی گل کوئی نہیں. اس تو اللہ دے رسول علیہ السلام نے جدوں کسے بندے پوچھیا نفلی روزیاں دا بھی بھئی یا رسول اللہ مینوں کوئی ایسا عمل دسو جڑا جنت داخل کر دیتا، آپ نے فرمایا روزہ رکھیا کر، فإنہ لا عدل لہ، روزے دے برابر کوئی نیکی نہیں. تھوڑا جا تلخ تے ہے بھوک تے کٹنی پیندی مگر ثواب بہت زیادہ. فرمایا 2 خوشیاں روزے دار نوں نصیب ہون گیاں، ایک جدوں روزہ افطار کردا، یہ تو دنیا دی خوشی ہے، کھان پین لی کنیاں چیزاں ہوندیاں رب دیاں نعمتاں، اس ویلے اللہ تعالیٰ نظر آوندا ہے، ایک جو اگے نظر آوندا نا، نظر ایتھے بھی آوندا، اسی صرف اینا اکھاں نال ویکھنا چاہندے، ایداں نہیں دسنا اونے، متن دی شکل چ نظر آوندا.
ہوا یتم ولا یتم، آپ نہیں کھاندا پوری دنیا نو کھلا رہا، اس ویلے دسترخوان کھول دینا، بلے دنے بھکھا رہا، ویخ کنا فروٹ پیاز پکوڑے پید کنیاں چیزاں لگے حلوے پی کھاندا پیندا پیا، اسے متم دی شان سامنے آ جانا، اور سویرے بالکل سمجھ دی شکل سامنے، جیسے اسی افطاری کر سحری کر کے بھوک دے لیے تیار ہو جائے، پتہ تیرا رب کون ہے، سمجھ جڑا نہ کھاندا نہ پیندا نہ بیوی دی حاجت ہے، اے ہن 12-13 گھنٹے تو او دے نمونے تے رہنا، بالکل جنہیں سمجھا رات نو اللہ تعالیٰ متن ہے کھلا پھرا رہا، فرمایا اتنے بھی افطار دے وقت خوش ہوئے گا، اور جب رب نہ ملاقات ہوگی اتنے بھی نحال ہو جائیں گا، بیڑے پار ہو جائیں گے، مگر وہی تیار ہو جائیں۔ امام نے فرمایا جے شعبان دے اتنے دن لنگ ہے نا تے توبہ کر کے پاک نہیں ہو سکیا، تے ہن آپ باقی جڑے 2-3 دن انہاں تے پڑھدا رہا، اللہ مغفر لنا اللہم ان لم تکن غفرت لنا فیما مضی من شعبان، اگر یہ شعبان دے گیا دن میں توبہ نہیں کر سکیا تے نہیں معافی لے سکتا، فاغفر لنا فیما بقی منہ، تے جڑے ہن 1-2 دن باقی ہے اللہ انہاں چی معاف کر دے، ملاقات تیرے نہ ہوئے، تیرے سامنے پیش ہوا تے پاک صاحب۔ تو جیسا عمل تے اللہ تعالیٰ نے رسول دی زندگی دا خاتمہ کیتا علیہ الصلوۃ والسلام کہ پیغمبر دنیا تو گیا تو فرمایا اللہ تعالیٰ کو معافی مانگ کے دنیا تو جا۔ اسی سورہ علم نشرہ پڑھتے ہیں، اللہ نے رسول کریم علیہ السلام تے احسان دیتا ہے، علم نشرہ لک صدرک ووضعنا، وہ گل چل پی نا سینہ چیریا، سینہ چیرن الگ رکھیا کرو، کئی چنگے پڑھے علم والے بندے بھی کھپ پائی رکھ دے، شک صدر کھور قصہ، شک سینہ چیریا اور علیحدہ قصہ حدیثاں دا معاملہ، شرع صدر جڑا نا کوئی سینے چیرن چون دیاں گلاں نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کر دے رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے، انہوں دا کوئی آپریشن ہویا؟ میں یشرح صدرہ، اللہ تعالیٰ جدا سینہ اسلام نہیں کھول دینا، کئی تھا قرآن چاہوں، یہ سینہ کھلنا ہور گل ہے، سینہ چرنا ہو رہا ہے، تو سینہ چرن دی گل علیحدہ یہ وکھرا، سینے دا کھلا ہو جانا کہ یہ نہیں گنجائش پیدا ہو جائے کہ علم بھی سما جان سمندراں دے سمندر، اور حوصلہ بھی نہ ہوئے بھی ساری دنیا حضور دی مخالفت دی تلی ہوئے دکھ دے، مگر پیغمبر علیہ السلام دا حوصلہ تے جڑا عزم ہے وہ پہاڑ دی طرح کھڑا، حضور ڈگمگانا سے چھوٹی جی گل، جہان ویری اور ہر طرح دا دکھ دیندا، آپ دا قدم نہیں ڈگمگاوندا، فرمایا آرام نشرح لک صدرک، تو ایسے احسان نو نہیں بہندا کہ کڈا وڈا تیرے تے فضل رب دا، تیرا سینہ اتنا کھلا کرتا، علم سما گئے، اور علم اینے سما گئے ایک ایک حدیث تو ہزار نقطہ عالم کرن دے، ایک نبی امی کتاب نہیں پڑھنی آئی نہ پڑھی، امی ہے نہ کردہ کتاب درست، ایسا امی کہ کتاب نہیں سیدھی کر سکیا، کتب خانہ ہے چند مل بشست، مگر سارے جان دیا کتاباں تے پانی پھیرتا کہ حق ہوا جو میں کہنا سب باطل ہے۔ اس پاروں اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دا سینہ رب نے کھولتا، ورفا اگے کیا ہوں ووضعنا عنک وزرک، اتنے بھی کئی کریے مفسر کم چنگے بھی کر دے رہے ماڑے بھی کیتے، ایسے ایسے قول لکھ گئے کہ عیسائی پادری آریہ پھڑ کے بیٹھے، اسی تیرے تو بوجھ اتارتا جنہیں تیرا لک توڑتا کمر تو، گناہ دیکھ دیتے کہ رسول اللہ دے نے گناہ سے سی تیرے گناہ اتار دے، اب پائی اتنے گناہ شنا دی گل کوئی نہیں، جنا آئے قصہ ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، کہ ایسا بوجھ جڑا تیرے تے رکھیا سی جنہیں تیری کمر دوری کرتی سی، اللہ نے وہ بوجھ اتارتا، وہ بوجھ کہڑا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اللہ نے دین اتاریا، ساری دنیا جڑی دوسرے رخ تے جا رہی ہے، دریا دے اگے بن حضور نے لایا، حالانکہ دنیا ساری من دی کہنے بھی کہندے ہے بھی اتنا ہی کہ سوکھی گل ہے کہ سارا معاشرہ کسی دوسری ڈگر تے چل رہا، حکومتاں ہو رہا، کما کھا ہو رہا، تے کیسا آدمی کھڑا ہو جائے جب کوئی فوج نہیں، کوئی وسائل نہیں، کوئی میڈیا نہیں، وہ کلا ہی اٹھ کے دنیا کا رخ بدل دے اور انہوں نے نیکیاں لے جائے فرشتے بنا دے، کوئی چھوٹی جی گل؟ اس تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، جڑا کام ہے پیغمبر تیرے ذمہ لالن لگے بڑا اوکھا، اینی دنیا کل ساری نہ ٹکر لینی اور انہوں سیدھے رستے تے لیاؤن دی کوشش کرنی، اس احسان نو رب نے بیان کیتا کہ جڑا تیرے کندھیاں تے بوجھ سی کہ انہیں بگڑیا انساناں نوں ٹھیک کر، اللہ نے ویکھ لا بوجھ اتار دیا، جنہ عرب سارا رنگیا گیا اور سارے نمازاں ہو رہی ہیں، جماعتاں ہو رہی ہیں، ورفعنا لک ذکرک، اور ایک کافر بتیرا چاہتے رہے تیرا نام و نشان مٹا دیے، انہاں دا مٹ گیا تیرا چرچا ساری دنیا کی پھیل گئی۔ فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، ویکھ لا پھر کہ تنگیاں ویکھ کے آسانی آؤندی ہے، تنگیاں ویکھ کے آسانی آؤندی، اور تدے اتنے پھر روایت درج کی کہ آپ نے فرمایا گل سنو، اسر معرفہ
عربی جان والوں چاہے اننا مال سر تے الف لام ہے معرفہ جدوں دہرایا جائے معرفہ وہی رہندا مگر نکرا جدوں آوے وہ علیحدہ ہوندا اننا مال اسرے یسرن او نکرا یسرن اس تو لن یغلب الاسر یسرین ایک اسر دواں یسران تے غالب نہیں آ سکدا اسر ایک کیا وہی دوبارہ دہرایا تنگی ایک کیا آسانیاں دعا فکر نہ کر اللہ دی طرفوں مہربانیاں ہونیاں ازمائشاں ضرور ہوندیاں تے بھئی آخر تے جو گل کی وہ بھی قربان جائیے اور سورہ اذا جانگ فیضا فرغتا فانصب جدوں تو ہن اپنے کام تو فارغ ہو گیا دین دا کم مکمل ہو گیا عرب دی اصلاح ہو گئی فیضا فرغتا فانصب ہن تو اللہ دی عبادت اور زیادہ مشقت اٹھا کام ٹھلا نہیں کرنا دنیا تو جان دا وقت آ گیا ہن اور زیادہ اللہ تعالیٰ دی راج عبادت کر اور زیادہ تکلیف اٹھا رسول اللہ دے پھر قدم مبارک سوچ گئے نماز آپ نے وضاحت کی لمبا پڑھ فرمایا فائزہ فرغتا جدوں ہن کام تو ویلا ہو گیا کام دنیا چ گیا مک فرغب ہن اپنے رب دی طرف فنصب فرغب رب دی طرف ہن شوق اپنا کر وائلا فنصب زیادہ مشقت اٹھا وائلا ربک فرغب رب کی طرف رغبت کر رسول اللہ کا شوق پھر بڑھ گیا بالکل یہ ہر وقت دنیا چھڑنی ہے آخرت کی یاد دل سما گئی پہلا بھی گھٹ نہیں سی اللہ نے آخا ایڈا وڈا کم اللہ رب العالمین نے اخیر کی ہوئی بھائی اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت توبہ اور استغفار رب نو پیارا عبادت ایک بھی نہیں دین دے اندر جدا خاتمہ اور اینڈ جڑا اللہ نے استغفار نو نہیں کر کیا اے نماز ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دی حدیث پاک پڑھو کچھ پڑھیا کرو رسول اللہ کا جو کچھ حد تک پہنچ گیا اور سمجھو بہت قیمتی خزانہ اور ایسے بدقسمت لوگ ہیں بھائی نہ پڑھ دے علم دے حدیث کی ہے اب تسی کدی پڑھی ہو تو پتا ہونا حدیث کی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے موتی ایک ایک شے سر تک پہنچی تو بے قدری کر دی حضرت علی رضی اللہ رسول کریم علیہ السلام دی تہجد دی نماز دا بیان کیتا صحیح مسلم تے پڑھنا او دے پہلا دعا استفتاحی جڑی کہ اللہ اکبر کیا الحمد شریف تو پہلا دعا 1.5-2 صفحے دی تو دعا ہی کہ اللہ دے رسول نے وہ منگی تو پھر سورت شروع کی اگے الحمد شریف او دا بھی اخیر کی ہے ساری جسے پڑھ ہٹے فاغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت او دے بھی ہوئی ہے پہلی نماز دی پہلا بہت تعریفاں کیتیاں یاد کرنے کی کوشش کرو تے آخر تے آخیا اللہ میرے کو جو پہلے ہویا جو پچھلے ہویا جو سامنے لوگوں دے ہوئے جو چھپا کے ہویا سارے نو معاف کرنی معافی اللہ دا پیغمبر منگ رہا تہجد دی نماز کھڑا اور فرمایا جدو نماز دا آخر تسی بھی کرو کہ آخر اتحیات تے بہ کے حضرت علی موند رسول اللہ نے فرمایا جنیاں مرضی دعاواں کر لو اتحیات تو بعد درود شریف تو بعد مگر اینڈ جڑا کرنا نا بیت تو بعد سلام کہنا اسے دعا ہے اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا اے آخری ہونی چاہیے تو پہلا 1000 منگ لو مگر آخر اتنے کرو کہ اللہ میرے پہلے پچھلے اعلانیاں اور پوشیدہ اور جڑے تو جاننا جدا مینوں نہیں چیتا میں کیتے کہ نہیں وہ سارے بخشنے سارا اختیار تیرے کو جنہوں چاہیا تو اس نے اگے کر دینا جنہوں چاہنا پیچھے کر دینا مرتبے تو دینے لا الہ الا انت تیرے سوا اختیار کر کو یعنی نماز دی بھی اخیر ہے استغفار اور سلام پھیر دیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وسلم میں کئی ایسے ملحدانوں ملیا اکبری دور چ ہوئے انہوں نے کہا یار یہ کدا اسلام ہے کہ رسول اللہ نے نماز سلام پھیریا تو پہلا 3 بار استغفار کر دی چھوٹا بھی ٹھیک ہے استغفر اللہ سے مگر صحیح حدیث سے ہوتا 3 بار آپ آتے سے نماز سے بعد استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم باتو معافی منگ رہے اور شیخ آدھا تمہوں کوئی عقل ہوندی تو سمجھ آؤں نا کہ گناہ تو معافی منگنی بہت ہلکا درجہ یہ عام لوگوں کی گل ہے نیکی کر کے پھر کہنا خدا میں کچھ بھی نہیں کر سکتا یہ بہت بلند مرد میرے نال اسی طرح ایک پادری کی گفتگو ہوگی کہنے گا یار کی یار تھوڑے پیغمبر معافیاں منگتے رہے مگر عیسیٰ علیہ السلام نے کی کیا کہ جدوں تو ساری شریعت عمل کر رہے ہیں اور ایک حکم بھی تورات دا باقی نہ رہے ادوں بھی یہ کہہ کہ مالک میں نکما نوکر فخر نہ کریں گرو یہ کہ مالک کچھ بھی نہیں کر سکتے اس تو استغفار والا تعارف جڑا کہ نیکیاں کر کے مننا کہ کچھ نہیں ہویا میں کہڑی نیکی ہے جڑی پیش کرا اپنی مہربانی نہ بیڑا پار تو نماز دا اخیر بھی یہ ہے اے روزہ ہے روزے کے بارے جی کی فرمایا کہ روزے دار دی دعا رد نہیں ایسی آپ بنا لیا جو افطار کر لگے انہوں نے کولوں گل ہے نہیں 24 گھنٹے جڑا نا
روزے دار دی دعا قبول ہوندی. جدوں تو اس روزہ رکھ لیندا ادوں تو لا کے افطار کرن تک 12 یا 14 گھنٹے اس لمحے جو دعا کرتا رہے رسول اللہ نے وہی ضمانت دیتی دائم دعوت الصائم حتی یفطر، جب تک روزہ کھولتا نہیں اللہ تعالیٰ کا میرا حکم من کے پختے کٹ رہا وہی دعاواں قبول ہوندی. مگر جیسے سارا کچھ کر کرا کے آخری دعا جڑی حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کی منگیا اللہ دے نیک بندے صحابی رسول نے کی کیا اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی ذنوبی. اللہ تعالیٰ واسطہ ہی تیری اس رحمت دا جڑی ہر شے تو وڈی ہے میرے گناہ معاف کر. اے سورہ بقرہ پڑھو حج کیتا ہے میدان عرفات گیا اللہ دے رسول علیہ السلام ضمانت دیتی ہے اینے مجرم اللہ تعالیٰ کسے دن بھی نہیں رہا دوزخ تو کردا جن عرفات دے دن کردا بخشدا. اتوں لوٹے مشر حرام تے رات گزاری مزدلفہ تے قرآن دا مشر حرام کو رات گزارو اور اللہ کرو معافی منگو بس اتنے بخشے گئے کہ ہم معافی ہن بھی منگ رہے. اس تو معافی اور استغفار تو بری نہیں ہونا آپ نے یہ فرشتہ بھی بن جانا سب تو بہتر انسان ہو شمار ہونا جنہوں نے نامہ مال تو اس دن معافی بہت نکلی استغفار بہت کیتا انہوں دا بیڑا پار ہونا جڑے تو بے نیاز مستغنی ہوئے ردے جان کہ تسی کون دے بڑے نیک بن وڑ. زکات سی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آخیا زکات دین دیا چٹی نہ بن جائے اللہ انہوں مغرم نہ کر دے کدا ڈانیا یہ پیسے بھی چلے گیا تو لبنا بھی کچھ نہیں. آپ دعا منگ دے اللہ مجلو مغنم ولا تجلو مغرم. اے اللہ مینوں کوئی فخر نہیں میں زکات دے رہا میری اس زکات نوں میرے لیے نفع دا سبب بنائی الٹا ہے نہ ڈانی نہ بن جائے پیسے بھی گیا لبا بھی کچھ نہیں. یعنی ہر معاملے چ اللہ پاک آندا معافی منگو پھر بیڑا پار ہی پار. قرآن مجید اور حدیث پاک دے اندر جنہ استغفار تے زور ہے کسے شاید رسول کریم علیہ السلام دی ایک بہت لمبی دعا یہ بھی استغفار جتے شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے اجمع استغفار حضور نے بہت کیتے مگر دعا دا شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کر دیتا کہ اے نبی علیہ السلام دی دعاواں چھوٹی دی دعا جنہاں دے نال دی نا دعا آپ نے کوئی نہیں کی. من اجمع سیغ الاستغفار 76 صفحہ دوسری جلد حجت البالغ کہ رسول کریم نے استغفار دے جڑے سیغے استعمال کیتے جڑے لفظ پڑھے انہاں تو سب تو جامع جس چو کوئی بات پھر اور معافی جڑی باہر نہیں رہی وہ اللہ دے رسول علیہ السلام دی دعا اللہم اغفر لی خطیئتی وجہلی واسرافی فی امری وما انت اعلم بہ منی اللہم اغفر لی جدی وحزلی وخطئی وعمدی وکل ذالک عندی اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم بہ منی انت المقدم وانت المؤخر وانت علی کل شیء قدیر. یہ درمیان کا ٹکڑا آیا کہ اللہ اغفر لی جدی جڑے سوچ سمجھ کے میں کیتے وہ بھی بخشی بخطیئتی جڑے غلطی نہ ہو گئے حضلی ایویں ہاسے مخول وخطائی غلطی نہ وعمدی جان بوجھ کے وکل ذالک عندی. ایسے بڑا چرچا ہے حکومتوں کا کسی ایک نو اچھال جاندے تے اسے وہی ہو جاتا بلے بلے بلے. غامدی صاحب بھی بلے بلے ہو گئے ایس حکومت کے زمانے چ بس جو مشرف رہا غامدی غامدی اتنا جاہل ہے کہ بات داد تے جڑا رسالہ لکھا وہ لکھدا وکل ذالک عندی کہ یہ سارے میری طرف سے. میں کئی پروفیسر ترجمہ ہے گا کہ میرے بول کے اور جان بڑی کل ذالک عندی یہ سارے میری طرف سے تیرا نہیں کچھ یارو بکھرے الفاظ ہے قرآن دے کل من عند اللہ من ہوندا یہ رسول کریم آندے کل ذالک من عندی اللہ یہ سارے گناہ میرے پاس ہیں. اللہ رسول ایڈی عاجزی کی کہ اللہ جان بوجھ کے ہنسی مخول غلطی نہ کل ذالک ایک بھی نہیں جڑا میرے کو نہ ہوئے سب میرے نامہ مالت موجود ایڈے پاک پیغمبر ہو کے کہن دے کل ذالک اللہ میں مننا کہ سارے میرے کھاتے جا کے تیرے بخشیاں بغیر چارہ نہیں. اللہ مغفر لی جدی وحزلی وخطائی. اس تو پائی اندازہ کرو جتھے اللہ دا حبیب پاک جہان دا سردار انبیاء دا امام معافی رب کو منگ رہا اتنے میں تسی لاپرواہی کری کوئی حال ہے کوئی نہیں. حشر ماڑا ہے اللہ تعالیٰ دے حضور توبہ اور استغفار نہیں گل بننی ہے. تواڈے ہندوستان دے اندر جنہاں لوگوں نے نیک کام کیتا انہاں دا صدقہ جاری ہے جڑا اللہ تعالیٰ نے وعدہ انہوں نے دینا ہی.
اجمیر کفر دا گڑھ سی، پرتھوی راج حکومت کر رہا سی، اوتھے جا کے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھ گئے. مرشد نے بھیجتا خواجہ عثمان ہربنی نے کہ بیٹا چلا جا، اوتھے بوتی بوتیا، تالاب دے کنارے آ کے بہ گئے، ہر جگہ مندر بت پوجے جا رہے، دشمن ہو گئے، جوگی آ گئے، حکمران آ گئے، تو کون ہے مسئلہ آ کے تھے مسلمانوں بنا دیا دین، مگر آپ جمے رہے. اور لوگ بات کی کرتے، لوگوں نے پیغمبروں معاف نہیں کیا. عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں نے خدا بنا رہا، عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی قصور ہے؟ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اتنے بہ گئے. دہلی کا علاقہ آپ نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نو دیتا، قطب صاحب کی لاٹ بنی، قطب الدین ایبک نے اپنے مرشد کے نام سے بناتا منار. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ اتنے چلے. مولوی ایر پی گئے، کڈو یہ کڈو ساڈا اقتدار ختم دا. خواجہ صاحب آ گئے اتوں، آپ نے آخیا بیٹا جی دہلی تو نہیں چنگا لگتا تو میں ایویں لوگوں تنگ نہیں کرنا چاہتا، چل میں لے کے چلیا. جدو نکلیا تو پھر لوگ جڑے سی بازار روندے نکل آئے، حکمران کمب گئے، مولوی کمب گئے. انہوں نے آخیا خواجہ قطب الدین کر دیتا، دلی کس طرح بچنی؟ پھر آپ نے آخیا اچھا ہے اگر لوگ روندے پتر میں تینوں دے دینا. تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ فارسی اثار، گل تو وہی ہوں ادھر ادھر بل کے کچھ سمجھاؤنی پی نا. دلا امروز کارے کن کہ فردا رستگار آئی، بدیہا بیشتر کر دی نہ باشدی لدانا. بیٹا کچھ چنگے کام کر لا، دلا امروز کارے کن، ہن موقع ہے اج کچھ کر لا چنگ کہ فردا رستگار آئی، کہ کل جدوں خدا دی عدالت ہوویں تے بری ہو کے چلا جاویں. بدیہا بیشتر کر دی، ساری عمر گناہ کر کر کے ٹھہر لا لئی، نہ باشدی لدان آئی. ایک کوئی عقل دا کام نہیں تو کر رہا، تو فردا روز بن مائد درے انصاف با کشاید، مبادائی ندایت برو مارا نمی شائی. کتے نہ ہوئے کہ قیامت دا دن جدو اپنا منہ بکھاوے تے عدالت خدا دی لگے تے آواز نہ قطب الدین آ جائے، میں تسی سارے قطب الدین ہیں، مبادائی ندایت برو مارا نمی شائی. اللہ تعالیٰ دی طرفوں آواز ہو جائے دفع ہو جا، تو نہیں میرے کم دا. یہو جہ بندے مینوں چاہیے سی، کی کر کے آ گیا منہ کالا ہن میرے سامنے پہ. چوک با روز بن مایت درے انصاف با کشاید، مبادائی ندایت برو مارا نمی شائی. چوک گردی شاہ ترکستان کی ہے نٹھے پجے، میں اس علاقے کا بادشاہ بننا اس کا صدر. چوک گردی شاہ ترکستان، وہ زمانے روم اور ترکستان بڑا علاقہ سی، ساری دنیا متحد سی انہوں نے. چوک گردی شاہ ترکستان ترا ست کسر و ست، ترکستان کا بھی بادشاہ ہو جائے تے سینکڑے باغ اور بستان تیرے بن جان. بد جائے تو گورستان بتاری کی تنہائی. اخیر کی ہونا؟ منجے تے لوگوں نے پونا تے تنگ جہا تھا ہونا جتنے ہنیرا ہونا ہی تو اتنے جا کے سیٹ ہونا تینوں لوگ. تو قبر دے اندر چلے جانا، کوئی روشنی نہیں، کوئی ہوا نہیں ہوتی. تو گردی شاہ ترکستان ترا ست کسر و ست بستان، بد جائے تو گورستان بتاری کی تنہائی. میں نے اللہ رحمت فرمایا مولانا مرزا خان بریلوی رحمۃ اللہ جدو خیال کیتا پیا تیرا لوڈ شیڈنگ ہوندی ہے کو اپا نے راہ ڈر جانے. پھر کی ہویا؟ نیانے رون لگ پے، قبر تاریخ اندھیرا، لہد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چل. جدو فکر پیدا ہوئی قبر دے میرے کی بنوں گا، پھر اس رسول اللہ دی محبت کا داغ دل چلا لے کیا چمکلاؤں. لہد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. اس کو خواجہ صاحب فرمایا بندیا خدا دیا تو بادشاہ بن جا، باغاں کا مالک بن جا، ود جائے تو گورستان بتاری کی ہوتا نا. ٹھکانا تخیر ہوئی ہونا نا، حکمران ہوئے گا بادشاہ، قبرستان ہونا، تنگ دی جگہ ہونی تو اسے ہونا. تو در صفے گناہ گاراں بمانی آج و حیران، ود تو در صفے گناہ گاراں بمانی آج و حیران. مجرمان دیا صفاں کھڑیاں ہونیاں، اللہ تختے ہونا، فرشتے کھڑے ہونے ہتھ کریاں نے کہ جہنم پڑک رہا ہونا. تو در صفے گناہ گاراں بمانی آج و حیران، تو اسے بے بس اور حیران پریشان کھڑا ہونا کہ ہن کی بنے، نہ پتر مدلی ہونے، نہ بیوی ہونی، نہ یار دوست، نہ وکیل ہونا. تو در صفے گناہ گاراں بمانی آج و حیران، بے بس ہو کے بے اپنا اسے کوئی چارہ نہیں دیکھنا، ہوں آگی ہے نا. تو در صفے گناہ گاراں بمانی آج و حیران، بتر ساخر تو اے ناداں افسار، اور بے وقوفا شرمندی ذلت تو بچ جا. کی پلے تیرے ہونا جو ہتھ کڑیاں لگی جا جہنم سے ٹرے. اللہ پاک نے فرمایا جہنم پہ سلو پھیل جائے، مارو انہوں بیڑیاں چھڑ دو دوزخ دے اندر. جو سے آخنا ذوق نہ کن تل عزیز الجن، چک سواد ہون
تو بڑا دنیا معزز بنیا پھردا سی چودھری سواد دیکھ ہن پھر کی تینوں ملیا او دے بارے جاوے بترس آخر تو اے ناداں اساں اے فلاح اور رسوا دے عقل ہے تے بے وقوف اس ذلت رسوائی تو بچ جا کروڑاں مخلوق ویندی ہونی تینوں چھتر پی رہا ہوں گناہان دے پے وسطا دلم در گم رہی دا بگو ہے کتب دل خستہ تیرا بر راہ نہیں آئے آندے بے وقوف کتب اور کتب دین اینے گناہ کر لئی تے بالکل بیڑا غرق کر لئی تیری مت کیوں ماری یا کیوں ہن بھی تو سیدھے رستے پہ نہیں ہو اس تو میرے عزیزو پراؤ وعدہ لمبیاں تقریراں کی ہے یہ ہوئی ہے عمر قیمتی ہے مک جان دا پتہ کوئی نہیں دی رمضان شریف بھی جے کل پرسوں تک نصیب ہو جائے رب دا کرم ہے کون جانتا کہ جانا اتوں تک میں تسی اس رمضان نو مناؤ جی میں مناؤن دا حق ہے توبہ کرو استغفار کرو اللہ تعالیٰ نو راضی کرو ہن تو ہی اپنے مال پاک کرو کسی نہ ناراضگی اور دشمنی اس نہ صلح کر لو راضی ہو کے اس مہینے داخل ہو اللہ خوش ہو بے جنت دیاں نعمتاں نصیب ہون ورنہ یہ دن گزر گئے باہر سیر کو آیا تھا سوگوار گیا رمضان آیا اور ختم ہوا کہ افسوس کرتا چلا گیا اب کسی پوچھا ہی میں مہمان آیا کسی خبر ہی نہیں ہوئی کوئی آیا کہ چلا گیا یہ جہ مسلمان کسی گھر چاگ نہ بڑی کسی نے روزہ نہ رکھا سوگوار ہی جانا ماں میں یوم یمر علی ابن آدم الا قال له ذلك اليوم حضرت علی نے فرمایا جڑا دن بھی تیرا گزردا کہندا ہے جدوں فجر ہوندی وہ اعلان کردا ہے کیا نا یوم جدید رب چاہتا تینوں رات ہی مار سکتا سی اللہ دے رسول علیہ السلام کی پیاری دعا سکھائی صحیح مسلم دن کہ جدو سورج نکلتا ویکھو اسے آکھو الحمدللہ الذی قالنا یومنا ھذا ولم یہلکنا بذنوبنا ساڈے گناہ تے اس لائق سی پھر اللہ رات ہی سانو مکا دیندا جو اسی کر دیں مگر یہ بھی شکر ہے کہ انہیں معافی دے کے ایک دن اور دے دیتا ہلاک نہیں کیتا ایک بونس اور دے دیتا کچھ کر لیے تو فرماؤ دے انا یوم جدید ہر دن آندا میں نواں دن تینوں ملیا وانا علیکا صحیح اور میں دن قیامت تیرے بارے گواہی دینی ہے فکل فیا خیر وعمل فیا خیر میرے گلاں چنگیاں کریں تے کام چنگے کریں اشد القاب یوم القیامہ دن قیامت تیرے حق سے بول تے سکا کہ ہاں میں جدوں ختم ہویا سورج ڈبا یہ چنگے ہی کام کردا میں نے ویکھیا کہ جے گواہی ہوگی تو میں تینوں بدماشیاں کرتا ویکھیا انہیں تو اللہ کوئی کام چنگا نہیں نہ نماز پڑھی ہو نہ کوئی نیکی کیتی ہے جو بدماشی کر سکتا سی کر سکتا انہاں گواہیاں دے بعد کی پلے رہو گا کوئی نجات دی صورت نہیں ہونی ہن وقت ہے سنبھل جائیے اس زندگی ناپائیدار نو کوئی اللہ دی مرضی دے مطابق برت لیے کہ بیڑا ہو جائے پار ورنہ اس دنیا چاہ کے لمے پیر پسار پہ گیا بندہ جانے سمجھدا کسے جگہ ہونا نہیں بے وقوف بن گیا سی لمے پیر کر لے تے موج نہ ستے جی میں کہہ دن کسی نے اٹھانا نہیں اٹھا چ لینا اللہ نے سد لینا پیارا کی کیتا ہی لمے پیر پسار پہ گیا بندہ جانے سمجھدا کسے جگہ ہونا نہیں گندا کر لیا اپنا عمل نامہ جی جا کے اگاں وکھاونا نہیں انج کری جاندے جی کوئی لکھدا پڑھدا ہی نالو نال اللہ دے فرشتے لکھ رہے ریکارڈ مرتب ہو رہا اللہ تعالیٰ مینوں اور تانوں سچی توبہ استغفار دی توفیق کہ معافی منگیے اللہ کو توبہ کریے بے اللہ جو ہو چکا معاف کر دے گاں واسطے سانوں سیدھے رستے دے وہ بدوی دی دعا اور اس دا ذکر اے بالکل ایس رمضان پلے بنو کہ جدوں نے پوچھا کہ میں کی آکھاں تے آپ نے فرمایا اللہ دی تے کیا کر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ رب العالمین ولا حول ولا قوت الا باللہ العزیز الحکیم تے اپنے لیے اللہ مغفر لی ورحمنی واہدنی ورزقنی وعافنی کم جڑا ہو اللہ دے حکم نہ ٹھیک ہوگا واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد علیہ وصحبہ اجمعین بسم اللہ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اے برات عبد مسعود صاحب نے بھیجا اور نماز جمعہ تو پہلا فون بھی آیا تو انہوں سارے پتہ اگے زلزلہ انہاں علاقیاں چایا سواد وغیرہ اور کشمیر ول تے خیر مسلمانوں نے نیکی کیتی سارے پراواں نے ہمت کیتی ہن بھی جڑے لوگ حالات تو واقف ہیں کافراں نے مل جوڑ کے
کوئی ہزاراں نہیں لکھاں دی تعداد بچے عورتاں بیچارے بے گھر کرتے با پردہ عورتاں تکے کھاندیاں بیماری جڑی وہ پھیل گئی کوئی پرسان حال نہیں گھر انہاں دے اجڑ گئے انہیں لکھاں مسلمان جڑے انہاں دی فریاد ہے وہ مینوں تانوں آواز دیندے بھی تسی رمضان شریف مناؤن دیاں تیاریاں کر رہے جے ساری خبر بھی لو تو اس پاروں میرے پراؤ عزیزو اج دا جمعہ جڑا نے تسی رمضان شریف تو پہلا کوئی نیکی کر دیو زکوٰۃ اور صدقات اگے بھی خیال رکھنا سارے کو ایسے نہیں زکوٰۃ بھی اتنے بھیجو صدقہ فطر بھیجو ایتھے لوگوں کا خیر میرا کچھ نہ کچھ گزارا ہے اور سواد دے اندر اور وادیاں لکھاں بندہ مرد عورتاں بیچارے تکے کھا رہے بم برس رہے رب توفیق دے دے کام کر دینا اللہ تعالیٰ اجر دے قبول فرمائے بھائی شریف لے نہ پھڑ اج دا جمعہ جڑا اس سے کم اللہ توفیق دے وچ پھر کے نہ گھوم کے اکٹھا کرو اجر دے آپ سب حضرات اخبارات میں یہ پڑھتے ہوں گے کہ لاکھوں افراد سوات اور باجوڑ کے علاقہ سے نقل مکانی کر کے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں کیونکہ امریکہ کی فوج اور اپنی فوج ان پر حملے کر رہے ہیں آپ ان بھائیوں کی مدد کے لیے تحریک اسلامی کے پاس رقوم جمع کرائیں آئندہ جمعہ تک یہ کام ضرور کریں اللہ توفیق دے کچھ ہون کر دو جنہوں کو باقی صدقہ فطر بھی زکوٰۃ بھی ساری چیزاں جڑی نا کھلے دل نہ ادھر دیو انشاءاللہ میرے تواڈے روزے جڑے ان کی قبولیت دا باعث بنوں گا اللہ قبول فرمائے جناب دعا کرو کہ فوج بھی اپنی مر رہی ہے ادھر ہی بندے اپنے مر رہے کم کافراں دا ہو رہا خوش ہو رہا ہے ایک گل جڑی میں تواڈے ذہن تے بٹھانا چاہتا کوئی طالبان نہیں تے کوئی ملا عمر نہیں جھوٹ بول دیا کہ ملا عمر نے آیا نہیں بدماشاں نے آپ پہ بندے رکھے آپ پہ انٹرویو چھاپے کوئی یہو جہا طالبان نہیں جی جہاں اتنے دھماکے کر رہا حرام زادے امریکہ دے بھارت دے اسرائیل دے ایجنٹ جڑے کئی مرے تو بعد انہوں دے ختنے بھی نہیں نکلے وہ خبیث آپ کام کر کے کہ ایک پاسے مسلمان عالماں تو اور نیک لوگاں تو متنفر ہو جان دوجے انہوں مارن دا بہانہ بنیا رہا دھوکھا نہ کھایا کرو ٹی وی ٹو وی کوئی نہ منیا کرو کوئی ملا عمر نہیں کوئی طالبان ذمہ داری نہیں قبول کرتا کوئی اتنے انٹرویو نہیں دیتا آپ منہ سے پا کے نہ گئے اسی جی طالبان امریکہ نوں جنہوں نے زمین دی چاہتا پتا لبے نہیں کتنے انٹرویو کون دینا حرام دادے ایڈا دھوکھا دے سارے ہی بےوقوف ہاں جی وہ طالبان کوئی نہیں مسلمان دا بچہ جڑا دین واسطے نکلیا انہیں کیوں کسی نوں مارنا وہ آپ مرو گا ماردا نہیں صرف یہ ہے بدنام کرو دین والے جڑے انہوں دے خلاف بکواس کرو اپنا علو سدھا کری جاؤ اللہ تعالیٰ اس فتنے تو ساری حفاظت فرمائے ملک دے دشمنوں تو سانو نجات بخشے پاکستان نو مضبوط اور مستحکم کرے تے جے ایک تو جان چھڑائی تے ہور ہو جا سر تے نہ اللہ تعالیٰ مسلط کر دے رحم فرمائے رحم کر اپنے نائین کرم کو بھول جا دعا میری اللہ کی رحم کر اپنے نائین کرم کو بھول جا ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا واقعی مجرم اسی تین نہیں منیا مگر تو رحم فرما ہونی سانو سیدھے رستے تے پا دے ملک دی خیر منگیا کرو مسلمانوں دے بارے کوئی اطلاع کافراں دی نہ منو بے ایمان جھوٹیاں خبراں دیندے کہ مسلمانوں نوں بدنام کریے تے باہروں اور ماں بیچاریاں نے یہ کام کیوں کرنے کوئی برے کام نہیں کرتے آپ پہ کر کرا کے ادھروں بھی مار دیتے ادھروں بھی چار مارتے تے گل بنا لیجیے اتنے دھماکہ ہو گیا فلاں گھر بھر کی جسمانی بیماریوں ذہنی الجھنوں اور روحانی مسائل کا ماہ نامہ آبکری لاہور اگست اور ستمبر کا شمارہ باہر سٹال سے حاصل کریں شکریہ اے مدنی صاحب اپنے ساتھی رسالہ لے کے آئے جب آبکری وہ بارے اعلان کرتا کہ وہ بیماریاں دا بھی ذہنی الجھنا اور دوسری بھی روحانی مسائل دا حل ہے اگر وہ کسی نیک آدمی نے لکھے اچھا رسالہ تو لے لینا چاہیے کیونکہ پریشانیاں جو سارے بندے پھنسے تو مبتلا ہوئے محترم مولانا صاحب السلام علیکم آپ نماز جمعہ کے بعد مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کریں میری والدہ 18 اگست کو وفات پا گئی ان کی بخش کے لیے دعا کریں انا للہ امین شاد کے چھوٹے بھائی گجراں والا وفات پا گئے ان کے لیے مغفرت کی دعا کر دیں چاچا رلیا چائے والے کے لیے ان کی عزیزہ کے لیے شفا کی دعا انشاءاللہ بیماراں دی شفا جڑے فوت ہو گئے انہاں دی بخشش دعا کرنی اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا عباد اللہ ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون